تصور کریں 13ویں صدی کے اناطولیہ موجودہ ترکی کا وہ ہنگامہ خیز اور تاریک دور جب ایک طرف سے منگولوں کے خوفناک طوفان نے بڑی بڑی سلطنتوں کو راکھ کر دیا تھا اور دوسری طرف زوال پذیر بازنطینی سلطنت آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس افراتفری کے درمیان خیموں میں رہنے والے ایک چھوٹے سے خانہ بدوش ترک قبیلے قائی کا سردار ایک ایسی عظیم ریاست کی بنیاد رکھنے کا خواب دیکھ رہا تھا جسے دنیا فتح کرنی تھی۔ لیکن دنیا صرف تلوار کے زور پر فتح نہیں ہوتی۔ ایک پائیدار سلطنت کے قیام کے لیے محض جنگجوؤں کی نہیں بلکہ ایک مضبوط معیشت، روحانی سرپرستی اور عوامی تائید کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس چھوٹے سے قبیلے کو یہ تینوں طاقتیں جس ایک ہستی کے ذریعے حاصل ہوئیں وہ سلطنت عثمانیہ کی پہلی اور سب سے باوقار خاتون اول تھیں۔ یہ داستان ہے عثمان غازی کی زوجہ، ایک عظیم روحانی پیشوا کی بیٹی اور سلطنت عثمانیہ کی اخلاقی اور روحانی بنیادوں کو استوار کرنے والی عظیم ہستی رابعہ بالا خاتون کی۔ بالا خاتون کوئی عام قبائلی لڑکی نہیں تھی بلکہ ان کی رگوں میں اناطولیہ کے سب سے با اثر اور محترم روحانی پیشوا شیخ ایدیبالی کا خون دوڑ رہا تھا۔ شیخ ایدیبالی محض ایک درویش نہیں تھے بلکہ وہ اناطولیہ میں آہی برادری یا آہی بردرہڈ کے بانی اور سربراہ تھے۔ آہی اس دور میں تاجروں، ہنرمندوں اور دستکاروں کی ایک انتہائی طاقتور اور منظم تنظیم گلڈ تھی۔ اس برادری کے پاس خطے کی تجارت، معیشت اور عوام پر بے پناہ اثر و رسوخ تھا۔ بالا خاتون کی پرورش اسی علم، روحانیت اور معاشی اور سماجی شعور کے سائے میں سوغوت اور بیلی جیک کے علاقوں میں ہوئی۔ وہ ایک انتہائی تعلیم یافتہ، مدبر اور روحانی کمالات رکھنے والی خاتون تھیں۔ عثمان غازی اکثر شیخ ایدیبالی کی درگاہ پر ان سے رہنمائی لینے اور روحانی محفلوں میں شرکت کے لیے جایا کرتے تھے۔ بالا خاتون اور عثمان غازی کی شادی کی بنیاد ایک ایسا پراسرار اور تاریخی خواب بنا جسے سلطنت عثمانیہ کا نقطۂ آغاز، فاؤنڈنگ میتھ تسلیم کیا جاتا ہے۔ مستند عثمانی مورخون جیسے عاشق پاشا زادے کے مطابق ایک رات عثمان غازی شیخ ایدیبالی کی درگاہ میں سو رہے تھے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا شیخ ایدیبالی کے سینے سے ایک چاند نمودار ہوا اور آسمان پر بلند ہو کر سیدھا عثمان کے سینے میں داخل ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد عثمان کے سینے سے ایک عظیم الشان درخت پھوٹا جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں اور اس کا سایہ پوری دنیا پر چھا گیا۔ اس درخت کی جڑوں سے دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینیوب بہہ رہے تھے اور اس کے پتوں کا رخ تلواروں کی طرح بازنطینی شہروں کی طرف تھا۔ جب صبح عثمان غازی نے یہ خواب شیخ ایدیبالی کو سنایا تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا، عثمان مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہاری نسلوں کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا ہے، اور وہ چاند جو میرے سینے سے نکل کر تمہارے سینے میں گیا وہ میری بیٹی ہے۔ آج سے میری بیٹی بالا تمہاری زوجہ ہے۔ بالا خاتون اور عثمان غازی کا نکاح محض 2 افراد کا ملاپ نہیں تھا بلکہ یہ 13ویں صدی کی سب سے بڑی اور کامیاب سیاسی اور تزویراتی حکمت عملی اسٹریٹجک الائنس تھا۔ عثمان غازی کے پاس بہادر جنگجو اور تیز تلواریں تھیں لیکن ریاست چلانے کے لیے پیسہ، ہنرمند اور عوام کی حمایت درکار تھی۔ بالا خاتون سے نکاح کے فوراً بعد پوری آہی برادری نے عثمان غازی کی قیادت کو تسلیم کر لیا۔ تاجروں اور دستکاروں کی اس برادری نے عثمان کی روایتی ریاست کو وہ معاشی استحکام اور روحانی جواز فراہم کیا جس کی بدولت ترکمان قبائل جوک در جوک عثمان کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ بالا خاتون اس اتحاد کا وہ مرکزی ستون تھیں جس نے عثمان غازی کی تلوار کو ایک منظم ریاست کی شکل دی۔ خالص تاریخ کی روشنی میں عثمان غازی کی 2 بیویاں تھیں، مالہون خاتون اور بالا خاتون۔ جہاں مالہون خاتون سے سلطنت کے دوسرے سلطان اورہان غازی پیدا ہوئے، وہیں بالا خاتون کی کوکھ سے ایک ایسا ہیرا پیدا ہوا جس نے اس سلطنت کے انتظامی اور عسکری ڈھانچے کو ماڈرن خطوط پر استوار کیا۔ بالا خاتون کے بیٹے کا نام علاء الدین علی پاشا تھا۔ جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو علاء الدین نے اپنے سوتیلے بھائی اورہان غازی کے حق میں تخت سے دستبرداری اختیار کر لی اور خود کو علم و فضل اور ریاست کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ علاء الدین پاشا سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر اعظم گرانڈ وزیر بنے۔ انہی کی کاوشوں سے عثمانیوں نے اپنی پہلی باقاعدہ کرنسی سکہ متعارف کروائی
اور فوج کا وہ ماڈرن اور منظم نظام بنایا جو بعد میں تاریخ کی خوفناک ترین فوج ینچیری کی بنیاد بنا۔ ایک ایسے دور اندیش، عالم اور وفادار بیٹے کی تربیت بالا خاتون کی شخصیت کا سب سے بڑا کارنامہ تھی۔ بالا خاتون کی زندگی عیش و عشرت اور محلات کے بجائے سادگی، خدمت اور روحانیت سے عبارت تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے والد شیخ ایدیبالی کے پاس بیلیجیک شہر میں گزارا۔ وہ درگاہ کے معاملات سنبھالتیں، غریبوں، مسافروں اور یتیموں کی دیکھ بھال کرتیں اور ریاست کے اندرونی اور سماجی معاملات کو مستحکم رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتی رہیں۔ ان کی وفات 1324 عیسوی میں ہوئی۔ یہ سال سلطنت کے لیے انتہائی سوگوار تھا، کیونکہ اسی سال بالا خاتون کے عظیم والد شیخ ایدیبالی بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ان دونوں کی وفات کے محض 2 سال بعد یعنی 1326 عیسوی میں عثمان غازی بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ رابعہ بالا خاتون کو بیلیجیک شہر میں ان کے والد شیخ ایدیبالی کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کا مزار آج بھی موجود ہے، جہاں تاریخ کا شعور رکھنے والے لاکھوں لوگ حاضری دیتے ہیں۔ بالا خاتون وہ باوقار اور خاموش ہستی تھیں جنہوں نے کبھی تخت پر دعویٰ نہیں کیا، لیکن وہ اس وسیع و عریض سلطنت کے وجود کی وہ بنیادی اینٹ تھیں جس پر کھڑے ہو کر عثمانیوں نے صدیوں تک دنیا پر حکومت کی۔